بہت سے لوگ جب تاریخ طبری کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب مطالعہ کے دوران وہ بہت سی اخبار اور قصص اور واقعات ایسے پاتے ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہوتے ہیں، جن کو نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی قواعد نقل۔ تو پھر ایسے لوگ امام طبری کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، کبھی ان کو وہمی شخصیت کہتے ہیں، کبھی فسانہ نگار کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تاریخ طبری کا جو مقدمہ ہے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا۔ اگر انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوتا مقدمے کا تو ایسے لوگ کبھی بھی امام طبری کی ذات کو نشانہ نہ بناتے، کیونکہ مقدمہ کے مطالعہ کی وجہ سے ان کو معلوم ہو جاتا کہ جو امام طبری ہیں، تاریخ طبری میں ان کا اسلوب کیا ہے، ان کے قواعد نقل کیا ہیں، ان کا طریقہ نقل کیا ہے، اور کن شروط پر اور کن قواعد پر اپنی تاریخ کو مرتب کیا ہے۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب کا مطالعہ کرتے وقت وہ اس کے مقدمہ کو نہیں پڑھتے، وہ مقدمہ کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ جو کتاب کا اصل موضوع ہوتا ہے اس کے مطالعہ سے زیادہ اس کتاب کے مقدمہ کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والا مصنف کے طریقے کو جان سکے، مؤلف کے اسلوب کو جان سکے، اس کی شرائط کو جان سکے، اس کے قواعد کو جان سکے، جن شرائط پر، جن قواعد پر اور جس اسلوب پر وہ اس کتاب کو مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مقدمات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور دوسرا ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ دونوں میں فرق ہے۔ مقدمۃ العلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اس علم کے جو مبادئ عشرہ ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا اصول فقہ ایک علم ہے تو اس کا ایک مقدمۃ العلم ہوگا۔ مقدمۃ العلم میں یہ ہوتا ہے کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا شرف اور فضیلت کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا مبادئ عشرہ، یہ جب بیان کیے جاتے ہیں تو ان کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مؤلف ہے اور جو مصنف ہے وہ اپنی کتاب کو جن شرائط پر، جس اسلوب پر، جس قواعد نقل پر مرتب کر رہا ہوتا ہے وہ اس مقدمے میں ان اشیاء کو، ان شروط کو، قواعد کو، اسلوب کو بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص کو مقدمۃ الکتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر جو لوگ امام طبری کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اگر انہوں نے مقدمہ میں اس نص کو پڑھا ہوتا جو بھی میں نقل کرنے لگا ہوں تو وہ اپنی زندگی میں ابد حیات کبھی بھی وہ امام طبری کی ذات پر طعن و تشنیع نہ کرتے۔ امام طبری فرماتے ہیں فما یکن فی کتابی ھذا من خبر ذکرناہ عن بعض الماضین، کہ میں نے اپنی اس کتاب میں یعنی تاریخ میں جو کچھ اخبار، واقعات، قصص اور روایات نقل کی ہیں پہلے لوگوں کے احوال کے متعلق، ان میں سے ایسے واقعات، اخبار اور قصص اور روایات بھی ہیں مما یستنکرہ قارئہ او یستشنعہ سامعہ، جس کو قاری بھی اور سننے والا سامع بھی ناپسند کرتا ہے، اس کے موضوع ہونے کی وجہ سے، اس کے سقیم ہونے کی وجہ سے، اور اس کے ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے کہ وہ قصہ قواعد نقل پر پورا نہیں اترتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو ایسا شخص ہے کیوں ایسا کرتا ہے، کہ وہ ناپسند کیوں کرتا ہے، اس کے نظیر یہ قصص اور واقعات درجہ احتجاج کیوں نہیں رکھتے؟ من اجل انہ لم یعرف لہ وجہا فی الصحہ، کہ اس نے جب مطالعہ کیا ان روایات کا، قصص کا، اخبار کا، نقول کا،
تو ان واقعات کی، نقول کی، قصص کی کوئی بھی صحت اس پر واضح نہیں ہوئی، یعنی اس کے نزدیک یہ قصے واقعات صحیح نہیں ہیں بلکہ موضوع اور من گڑت ہیں۔ تو امام طبری فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جان لے فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ مِنْ قِبَلِ یعنی فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، کہ یہ جو واقعات ہیں، قصص ہیں، نقول ہیں، جو قصے ہیں جو اس کتاب میں ہم نے بیان کیے ہیں، یہ میری طرف سے نہیں، یعنی اس میں نے یہ شرائط نہیں رکھی کہ جو قصہ بھی، جو واقعہ بھی، جو روایت بھی، جو احوال بھی میں نے پہلے لوگوں کے متعلق بیان کیے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح ہیں یا وہ میرے نزدیک درجہ احتجاج رکھتے ہیں یا وہ میرے نزدیک قابل قبول ہیں۔ یعنی میں نے اپنی کتاب میں ان واقعات کو نقل کرتے وقت یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ ہر واقعہ، ہر نقل، ہر روایت، ہر قصہ جو اس کتاب میں آ گیا ہے وہ صحیح ہے۔ جب امام طبری یہ شرط ہی نہیں رکھ رہے، اگر شرط ہوتی صحیح ہونے کی پھر وہ موضوع یا من گڑت قصہ بیان کرتے تو پھر کوئی بھی شخص اعتراض کر سکتا تھا، آپ پر طعن و تشنیع کر سکتا تھا کہ جب یہ قصہ موضوع ہے، من گڑت ہے اور آپ کی کتاب کی یہ شرط ہے کہ اس کتاب میں جو کوئی بھی قصہ میں بیان کروں گا وہ صحیح ہوگا، تو آپ اس پر اعتراض کر سکتے تھے۔ لیکن جب امام طبری خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں کوئی ایسی شرط نہیں رکھی، بلکہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أُتِيَ مِن قِبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا، بلکہ ہم تک ناقلین نے، راویوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ میں نے لکھ دیا اس کتاب میں، یعنی اپنی تاریخ میں، اور نقل کرتے وقت میں نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ جو میں نقل کروں گا منقول جو ہوگی وہ صحیح ہوگا، قابل احتجاج ہوگا، قابل قبول ہوگا، کوئی ایسی شرط نہیں رکھی، بلکہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ اب جو میں نے سنا ہے، ناقلین نے جو مجھ تک پہنچایا ہے، اس میں من گڑت بھی ہو سکتے ہیں، اس میں موضوع بھی ہو سکتی ہے، اس میں ناقابل قبول شے بھی ہو سکتی ہے، اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، ضعیف جداً بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب میں یہ شرط نہیں رکھ رہا ہوں تو میرے اوپر اعتراض کیوں؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَا إِنَّمَا أَدَّيْنَا ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا أُدِّيَ إِلَيْنَا، کہ جیسے مجھ تک ناقلین نے بیان کیا یا پہنچایا ہے میں نے ویسے ہی اپنی اس کتاب میں لکھ دیا، اپنی تاریخ میں۔ لہٰذا جو کچھ میں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ میرے نزدیک صحیح ہے یا قابل قبول ہے یا درجہ احتجاج کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ صرف مجرد نقل ہے، صرف میں نے واقعات کو بیان کیا جو مجھ تک پہنچے ہیں، جیسے پہنچے ویسے میں نے لکھ دیے، لیکن میرے نزدیک یہ کبھی بھی میں نے اپنی کتاب میں یہ شرط نہیں رکھی کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ ہر بات صحیح ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، احتجاجیت کا درجہ اس کو حاصل ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا۔ جب امام طبری نے اپنے مقدمے میں یہ سب کچھ واضح بیان کر دیا کہ میری کتاب میں جو میں یہ سارا کچھ بیان کر رہا ہوں یا جو تاریخ مرتب کر رہا ہوں، جو پہلے لوگوں کے احوال کو لکھ رہا ہوں، سپرد قلم کر رہا ہوں، ہر وہ شے جو میری سپرد قلم ہو رہی ہے اس کتاب میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے یا قابل قبول ہے یا درجہ احتجاج کو پہنچی ہوئی ہے، بلکہ اس میں ہر قسم کی روایات موجود ہیں۔ تو جب امام طبری اپنے مقدمہ میں اپنے کتاب کے اسلوب کو بیان کر چکے ہیں اور تصریح کر چکے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے بعد، ان سطور کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص امام طبری کی ذات کو نشانہ نہیں بنا سکتا، ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ امام طبری مقدمہ میں ان باتوں کی تصریح کر کے وہ خود بری و ذمہ ہو گئی ہیں۔ لہذا میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی پر بھی اعتراض کرنے سے پہلے ہر جہت سے اس کا مطالعہ کریں۔ جب بھی کوئی کتاب کھولیں تو کتاب کے مقدمہ کو لازمی پڑھیں، مقدمہ پڑھنا فرض ہے، بلکہ کیوں اگر آپ مقدمہ کے بغیر شروع ہو گئے ہیں کتاب کو
تو کتاب میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے آپ اس کے درجہ کو نہیں پہچان سکیں گے کہ امام کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے، مؤلف کے ہاں اس کا درجہ احتجاج کیا ہے، مصنف اس روایت کو یا اس قصے کو یا اپنی اس کتاب کو کس حیثیت میں رکھتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو مقدمۃ الکتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امام طبری کے ان سطور کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص امام طبری پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ امام طبری نے یہ بات کہی نہیں کہ میری اس تاریخ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا صحیح ہے، سقیم سے پاک ہے، ضعف سے پاک ہے اور درجہ احتجاج کو پہنچا ہوا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے مجھ تک پہنچا میں نے لکھ دیا ہے، بلکہ میری طرف سے نہیں، یعنی میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسا اصول نہیں اپنایا کہ جو میرے نزدیک قبول ہے یا درجہ احتجاج کو پہنچا ہوا ہے یا صحیح ہے، سقیم سے پاک ہے، میں اس کو اپنی کتاب سے لکھ رہا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے اسلاف کا، اکابر کا، علماء کرام کا، مورخین کا، فقہا کا، محدثین کا، مفسرین کا، متکلمین کا، ساری شخصیات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔